سکون کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے منسوب ہے۔ لوگ آپ کو سوائے ڈپریشن کے کچھ نہیں دے سکتے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو اتنا سمجھ لینا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا اور بہتری ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا اور بہتری ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ لاحاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ قبرستان میں ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ تمہیں راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ سب بھی تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ نماز میں دل لگانا سیکھو تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور تمہارے دل کو بھی سکون رہے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو یقین رکھو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو، مجھ پر یقین کرو، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اس دنیا میں توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں لیکن جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر اس تخیر میں در حقیقت تمہاری حفاظت اور بھلائی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کو قائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ فجر کا وقت وہ قیمتی لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے رب کے حضور جھک کر اس کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس شخص سے دور رکھ جو میرے دکھ کی وجہ بنے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو، ورنہ کوے بھی ہواؤں میں اڑا کرتے ہیں۔ اصل بیماری غربت ہے۔ غربت نہ صرف انسان کو بلکہ اس سے جڑے ہر رشتے کو متاثر کرتی ہے۔ میٹھا جھوٹ بولنے والے سب کی پسند بنتے ہیں، جبکہ صاف صاف اور سچ بولنے والوں سے ہر ہفتے ایک دو رشتے صاف ہو جاتے ہیں۔ کسی کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ پتھر کتنی گہرائی میں جاتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کی اصلی نیت نہیں جان سکتے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ کامیابی ایک رات میں نہیں ملتی، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے برسوں کی کڑی محنت ہوتی ہے۔ وقت برا ہو تو محنت کرو، اچھا ہو تو دوسروں کی مدد کرو۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، زندگی کو پریشان رکھنا ہے تو آگے دیکھو، زندگی کو جینا ہے تو اگلے دن کا انتظار مت کرو۔ جو لوگ اپنا ہر غم اپنے رب کو بتاتے ہیں وہ کبھی کسی کے سامنے رسوا نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ بہادر تو عورت ہوتی ہے جو مرد پیدا کرتی ہے، ہاں مگر جھک جاتی ہے، کبھی محبت نبھانے کے لیے، کبھی رشتے بچانے کے لیے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ جھوٹ کا ایک قطرہ اعتماد کے سمندر کو برباد کر سکتا ہے۔ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ نیکی کرو اور بھول جاؤ، برائی ملے تو معاف کر دو۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر شکر ادا کرنا بڑی نعمتوں کا سبب بنتا ہے۔ جب اللہ سے رابطے ہوں گے تو اندھیروں میں بھی راستے ہوں گے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو نہ دیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا اور کوئی رنگ ہی نہ ہو۔ ہمیشہ زندگی میں آپ جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہی انسان سب سے پہلے آپ کے بھروسے کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔
زندگی میں سوائے اپنے رب کے کبھی کسی پر بھروسہ نہ کرو، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ تم کوشش کر رہے ہو، اللہ سب جانتا ہے اور یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وقت کی قدر کرو کیونکہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ اپنی زبان کو نرم رکھو کیونکہ اچھے الفاظ دل جیت لیتے ہیں اور سخت الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا، ہمارے دلوں کو حسد، بغض و نفرت سے پاک فرما، ہمارے دن خیر و برکت والے اور ہماری راتیں سکون والی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ خاموشی کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، خاموش ہونے سے پہلے انسان بہت ٹوٹ جاتا ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ ہم اس معاشرے میں پھنس چکے ہیں جس میں ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ خدا نے کسی کو ہدایت نہیں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ پاک اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ پاک کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ بھروسہ کرنے کے لیے کردار میں ایمانداری ہونی چاہیے۔ چار باتیں اچھی کر لینے سے بھروسہ جیتا نہیں جاتا۔ ہر چیز کا صدقہ ہے اور شعور کا صدقہ یہ ہے کہ کم عقل لوگوں کی گفتگو کو نظر انداز کیا جائے۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہو، ہر کوئی صرف یہ دیکھتا ہے جو آپ نہیں کرتے۔ دلوں کو تھکنے سے بچائیں کیونکہ پاؤں تھکنے کا علاج مل جائے گا۔ دل تھک جائیں تو روح اور جسم دونوں کسی کام کے نہیں رہتے، اور جن کے لیے یہ تھکتے ہیں وہ سہارا نہیں بنتے۔ اپنا خیال آپ نے خود رکھنا ہے۔ مرد کے کپڑوں میں عورت کی صفائی دکھائی دیتی ہے اور عورت کے لباس میں مرد کی غیرت ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں بے سہارا کر دیتی ہے جنہیں ہم اپنا سب سے مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ صبر کر لینے سے لے کر صبر آ جانے تک کا سفر انسان کو اندر سے بالکل بدل دیتا ہے۔ کچھ لوگ نصیب کے سیاہ ہوتے ہیں، انہیں تعلق تو ملتا ہے مگر محبت نہیں۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، لیکن پانی کو مچھلی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ وقت بہت گہرے زخم دیتا ہے، شاید اسی لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو فوراً کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی بلکہ تسلیم کی جاتی ہے۔ بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ڈرامہ دیکھ کر لوگ روتے ہیں اور حقیقت میں روتا دیکھ کر کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر تمہاری عبادت تمہیں مسجد سے باہر برائیوں سے نہیں روکتی تو وہ پھر عبادت نہیں، عادت ہے۔ اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، بس وقت پر سمجھ آتے ہیں۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔